السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہفتم جماعت کی عربی کتاب کا تیسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثالث، الثالث کا معنی ہوتا ہے تیسرا، الدرس سبق، تو اس کا معنی ہوا تیسرا سبق یعنی لیسن نمبر 3۔ سبق کا عنوان ہے الوقت ثمین۔ الوقت کا معنی اردو میں ہم وقت کرتے ہیں، ثمین قیمتی، تو اس کا معنی ہے وقت قیمتی ہے۔ سبق کی جو عبارت ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ الوقت من الذهب، الوقت سیف قاطع، من ضیع وقتہ خسر، من حافظ وقتہ فاز۔ الشمس تشرق كل صباح وتغرب كل مساء، الصلوات الخمس مكتوبة على أوقاتها، فتدعو الفطرة والشريعة إلى أن نحافظ وقتنا۔ قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الوقت في مواضع كثيرة، حيث قال: من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، والذی لا یقسم اوقات لیلہ ونہارہ لا یمکن له ان یتقدم فی مجالات الحیات۔ سبق کا ترجمہ یوں ہے، الوقت من الذهب، وقت کا معنی وقت ہے، من سے، الذهب سونا، تو اس کا مطلب ہوگا وقت سونے سے ہے، یعنی یہ سونے جتنا قیمتی ہے۔ الوقت من الذهب، وقت سنہری ہے۔ الوقت سیف قاطع، وقت سیف تلوار، قاطع کاٹنے والی، وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ من ضیع وقتہ، من میں جو، جس نے، ضیع ضائع کیا، وقتہ اپنا وقت، خاسرہ اس نے خسارہ پایا، اس نے نقصان کیا۔ جس نے اپنا وقت ضائع کیا اس نے اپنا نقصان کیا۔ من حافظ وقتہ فاز، من جس نے حافظ حفاظت کی، خیال رکھا، وقتہ اپنے وقت کا، فاز کامیاب ہوا۔ جس نے اپنے وقت کا خیال رکھا وہ کامیاب ہوا۔ الشمس تشرق کل صباح وتغرب کل مساء، الشمس کا معنی سورج ہے، تشرق نکلتا ہے، کل ہر، صباح صبح، سورج ہر صبح کو نکلتا ہے، وتغرب اور غروب ہوتا ہے، کل مساء ہر شام کو، سورج ہر صبح کو طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے۔ الصلوات الخمس، الصلاۃ کی جمع ہے الصلوات یعنی نمازیں، الخمس پانچ، پانچ نمازیں، مکتوبۃ فرض ہیں، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے، کتبہ، کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کتابا موقوتا یعنی نماز فرض کی گئی ہے۔ تو پانچ نمازیں فرض ہیں، علی اوقاتہا اپنے وقت پر، فتدعو الفطرۃ والشریعۃ الی ان نحافظ وقتنا، فتدعو من دعوت دیتی ہے، الفطرۃ فطرت، فطرت دعوت دیتی ہے، والشریعۃ اور شریعت، یعنی فطرت اور شریعت بلاتے ہیں، الی ان نحافظ کہ ہم حفاظت کریں، وقتنا اپنے وقت کی۔ فطرت اور شریعت ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ اس پیرا کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الشمس تشرق کل صباح وتغرب کل مساء، سورج ہر صبح کو طلوع ہوتا ہے اور شام کو
غروب ہوتا ہے۔ الصلوات الخمس مکتوبۃ علی اوقاتہا، 5 نمازیں اپنے وقت پر فرض ہیں۔ فتدعو الفطرۃ والشریعۃ الی ان نحافظ وقتنا، فطرت اور شریعت ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کی دعوت دیتی ہیں۔ قد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہمیت الوقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی اہمیت بیان کی ہے۔ اہمیت الوقت یہ مرکب اضافی ہے، وقت کی اہمیت اردو میں جب ترجمہ کریں گے وقت کا معنی پہلے کریں گے، اہمیت کا بعد میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت بیان کی ہے۔ فی مواضع کثیرۃ، بہت سی جگہوں پر، فی میں مواضع، موضع اس کی جمع ہے، مواضع جگہیں، کثیرہ بہت سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر وقت کی اہمیت بیان کی ہے۔ حیث میں نے جیسا کہ کالا فرمایا، جیسا کہ فرمایا، من حسن اسلام المرء، من میں سے حسن میں نہ خوبصورتی، اسلام المرء آدمی کے اسلام، آدمی کے اسلام کا حسن ہے کہ حسن میں سے ہے ترکہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ما جو لا یعنی جو بے فائدہ ہو۔ آدمی کے اسلام کا حسن ہے یہ ہے کہ وہ فضول چیز کو چھوڑ دیتا ہے، بے مقصد بلا فائدہ چیز کو چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیز کو، بے فائدہ کام کو چھوڑ دے۔ آگے ہے والذی لا یقسم اوقات لیلہ ونہارہ لا یمکن لہ ان یتقدم فی مجالات الحیات۔ والذی کا معنی ہوتا ہے جو، لا یقسم تقسیم نہیں کرتا، اوقات لیلہ اپنے رات کے اوقات، ونہارہ اور دن کے، لا یمکن لہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ان یتقدم کہ بڑھے، فی مجالات الحیات زندگی کے شعبوں میں، یعنی زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھے۔ والذی لا یقسم اوقات لیلہ ونہارہ، جو اپنے دن اور رات کے اوقات کو تقسیم نہیں کرتا، لا یمکن لہ ان یتقدم اس کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، فی مجالات الحیات زندگی کے شعبوں میں۔ جو شخص اپنے دن اور رات کے اوقات تقسیم نہیں کرتا اسے زندگی کے شعبوں میں آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی ٹرانسلیشن مکمل کریں گے اور پھر مشق بھی شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔